السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس کس نے کل سے ہوم ورک شروع کیا ہے یا آج سے کیا ہے؟ جو پہلے نہیں کرتے تھے وہ ہاتھ کھڑا کریں. کیا کیا؟ شاباش. آج سے وہ گھر میں ناشتہ بنا کے دیا. اور کس نے اب شروع کیا؟ ہاں، برتن دھونے کی ڈیوٹی لی. اور جب دھو رہی ہوں گی تو کیا سوچا کریں گی؟ گھر کا کام کرتے تھے تو میں بھی کرتی ہوں، سنت کو فالو کرتی ہوں. اس کے علاوہ برتنوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی بھی صفائی، ورنہ اس وقت کھڑے ہو کے ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم سے کس کس نے برا کیا ہے. اور کیا سوچیں گے؟ اوکے. اللہ تعالی صفائی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور کسی نے کیا کیا؟ شاباش. کل گھر جا کے امی کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ یہ کرو وہ کرو، بلکہ خود سے خود شروع کیا. یہی اصل مزہ ہوتا ہے کام کا، کہ انسان خود کرے، نہ کہ کوئی کہے تو کرے. چلیں، بہت اچھا. ڈسٹنگ بڑا اہم کام ہے. آپ کو پتہ ہے ڈسٹنگ بہت اہم کام ہے، جس سے بہت سے لوگ کرنا ہی نہیں جانتے. وہ کیا کرتے ہیں، کپڑا لے کے تو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور خوب مٹی اڑا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹنگ ہوگی، اور وہ دوبارہ مٹی وہیں جا بیٹھتی ہے جہاں سے اڑی ہوتی ہے. جیسے مکھی ہوتی ہے نا، تو اس کو اڑاتے ہیں وہ واپس وہیں جا بیٹھتی. تو ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی یہ کہ جو بھی کوئی کام کرنا ہے، چاہے چھوٹا یا بڑا، اس کو پہلے سیکھ لیں کہ ڈسٹنگ کیسے کرتے ہیں، کپڑا کس طرح کا ہونا چاہیے، کس سائز کا ہونا چاہیے. بعض اگر چھوٹی سی چیز آپ نے صاف کرنی اور اتنا بڑا تولیہ اٹھایا ہوا ہے تو اس سے مقصد نہیں پورا ہوگا. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام چونکہ کرنا نہیں آتا تو ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، انجوائے نہیں کر پاتے تو چھوڑ دیتے ہیں، یا الٹا کرتے ہیں خراب، پھر پڑتی ہے ڈانٹ کہ اس سے اچھا تو نہ ہی کرو تم. تو یہ پھوڑ پن کی علامت ہوتی ہے. تو کیسے سیکھیں گے، کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کو تو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے. امی سے سیکھیں گے، اگر امی کو بھی نہ آتا ہو، کیونکہ بہت ساری امیوں کو خود نہیں آتا تو وہ بچوں کو بھی ویسے ہی جاہل رکھتی ہیں. کیا کریں گے؟ اور اگر امی پاس نہ ہوئی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، امی دور ہوتی، پھر کیا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے؟ بہت ضروری ہے کہ اسے سیکھا جائے، کیونکہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ اس کو جب اچھی طرح کرنا جانیں گے تو آپ انجوائے کریں گے، ورنہ آپ اس کو بوجھ سمجھیں گے. ایک ہوتا ہے کام کو انجوائے کرنا اور ایک ہوتا ہے بوجھ سمجھنا اور بوجھ سمجھ کے اتار دینا. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جب آپ انجوائے کرتے تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور اسی وقت انجوائے کر سکتے جب آپ کو طریقہ بھی آتا اور مقصد بھی معلوم ہو. اور اگر آپ بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی ثواب نہیں. پھر کیا کریں گے؟ ہاسٹل میں ٹریننگ سیشن لیں گے. ٹھیک ہے. اور نہیں، جانے بغیر پریکٹس بھی پھر الٹی ہو جاتی ہے، جس سے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ حفظ شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ غلط حفظ کر لیتے ہیں. اب جب غلط کر لیتے ہیں اور ان کو صحیح کرنے میں پھر کس قدر مشکل ہوتی، کیونکہ انہوں نے حفظ کیا ہوتا، اس کا ان کا منہ بھی نہیں پلٹتا. تو اس لیے غلط چیزوں کی پریکٹس جو ہے نا وہ نقصان دہ ہے. فرینڈ سے سیکھیں گے، اگر اس کو بھی نہ آتا وہ پھر کیا کریں گے؟ ہاں، شاباش. گوگل پہ ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے. ہاؤ ٹو میک ٹی، چائے نہیں بنانی آتی، آپ دیکھیں کیسی مسالے والی ٹی چاہیے، گرین ٹی چاہیے، بلیک ٹی چاہیے، کون سی چاہیے، اور اس کے مختلف طریقے آپ کو بتائیں گے. اب افسوس یہ کہ یوٹیوب نہیں چلتی، تو ورنہ تو آپ کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی دکھا دیں گے. کتنے لوگوں کو نیٹ اویلیبل نہیں، ہاسٹل کے علاوہ، یعنی گھر کی بات کری ان کے گھروں میں ہے. کتنے لوگوں کے گھر میں نیٹ نہیں؟ ہارڈلی فیو، آپ دیکھ لیں. لیکن جن کو اویلیبل ہے وہ بھی استعمال نہیں جانتے. مشکل یہ ہے، ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کرنا کیا اس کا، اور اگر وہ کھول بھی لیں تو ان کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی، اور بڑی مشکل. حالانکہ آپ کو انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، ہر زبان میں جواب مل سکتے ہیں، اور بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے. ایک روز کسی نے مجھے اناناس بھیجا، تو میں نے کسی کو دیا آگے گفٹ. میں نے کہا اچھا یہ آپ کھا لیں. میں نے کہا کہ آپ بچوں کے سامنے کاٹیں تاکہ وہ بھی سیکھیں کہ اناناس کاٹتے کیسے اور کیسے اس کو پیش کرتے. تو انہوں نے کہا وہ تو مجھے خود بھی نہیں آتا. تو نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتے گوگل کر لوں گی. بس سمپل سا آنسر، گوگل کر لوں گی، وہ بتا دیں گے کیا کیا کرنا ہے، کیسی چھری ہو، کیسی پلیٹ ہو، کہاں رکھ کے کیسے کاٹنا ہے.
کس رخ پہ کاٹنا ہے، نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے. کچھ لوگوں کو انار کے دانے نہیں نکالنے آتے، وہ کاٹ کاٹ کے چھری سے ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو ہر چیز کو سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. ریلیشن شپ کو نبھانا بھی سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح گھر کے کام آنے بھی چاہیے، اس سے بہت وقت بچتا ہے. ایک دفعہ کی مشقت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ آرام میں آ جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے ہوم اکنامکس پڑھی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ سب نے تقریباً پڑھی. تو اس میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ کی ہوم اکنامکس میں کیا تھا، لیکن جب میں نے پڑھی تھی تو اس وقت بالٹی اٹھانے کا طریقہ اور چھوٹی چھوٹی یہ سب چیزیں بھی تھی تاکہ آپ کی کمر دوری نہ ہو اور کمر کے پرابلم نہیں ہو، یا جسم کا پوسچر صحیح رہے. بہت ساری چیزیں یہ چاہے آپ اسکول میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں، لیکن آپ کو کرنے کا طریقہ صحیح معلوم ہونا چاہیے. اگر کسی بھی چیز کا طریقہ ٹھیک نہیں تو پھر کام کو لطف نہیں. اور اگر آپ غلط طریقے پر کام کر کے تھک جائیں اور کام تو آپ کر دیں لیکن آپ کا موڈ آف رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ گھر والوں کو خوشی ہوگی؟ مثلا آپ نے کام کر دیا لیکن ساتھ ہی آپ نے منہ بھی بنا لیا، نہ آپ اسمائل کرتے ہیں نہ آپ خوش ہیں، یعنی ایک طرح سے احسان جتا رہے ہیں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ اس کا کتنا اجر ملے گا آپ کو؟ مثلاً آپ نے ناشتہ بنا دیا اور آپ موڈ آف کر کے ناشتہ کیے بغیر نکل آئے کہ مجھ پہ اتنا کام پڑ گیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر نہ دنیا والے خوش نہ رب خوش، اور جو کچھ آپ نے کیا وہ ویسٹ کیا. تو شیطان کی چالیں بڑی زبردست ہیں آپ کو نقصان دینے کی. وہ دشمن ہے نا. اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی دشمن اٹیک کرنے والا ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارے جسم کو بال بال الرٹ ہو جائے گا، اچھا دشمن حملہ کرے گا، اب ہم کیسے جواب دیں؟ لیکن وہ دشمن جو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے حملے جو ہر وقت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں. پہلے تو نیکی کی طرف آنے نہیں دے گا، اور اگر آپ کسی طرح آ گئے ہیں تو پھر آپ کو کرنے نہیں دے گا، اور کسی طرح اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کو سنبھالنے نہیں دے گا. اس لیے ہر لمحے پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات ہم کر کے ضائع کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کو صحیح طریقے پر نہیں کرتے. تو جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت طویل راستہ ہے. تو اپنا ہوم ورک جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسے چھوڑنا نہیں. آگے چلتے ہیں. حدیث نمبر 221 سے آپ نے کیا سبق سیکھا تھا؟ حضرت عائشہ کے سر میں درد تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر میں بھی درد ہے. پھر یہ کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، تمہارا خیال رکھوں گا، غسل دوں گا، کفن دوں گا تم پر، نماز جنازہ پڑھوں گا اور خود تم کو دفن کروں گا. اس میں ایک ہی جملے میں کتنے سارے مرحلے آ گئے نا، وہ سارے سٹیپس بھی آپ نے کوٹ کر دیے. اس طرز عمل سے کہ انہوں نے بتایا کہ میرے سر میں درد ہے، آپ نے فرمایا میرے سر میں بھی درد ہے، لیکن درد کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہمیں کوئی درد ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے میں مر گئی. عموماً بیماری کی حالت میں ہمارے منہ سے ایسے لفظ نکلتے ہیں. تو اگر تم مر بھی گئی تو کوئی بات نہیں. یہ خوف دور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے تو ہمیں وسوسے آنے لگتے ہیں. اچھا اگر میں نے یہ کیا تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کبھی آپ کو تفکرات آتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے؟ مثلا بس یہی بات ہے یا کہ انسان کو زیادہ زیادہ خوف یہ آتا ہے میں فیل ہو جاؤں گا، یہ نقصان ہو جائے گا. تو پھر ہو جائے گا تو پھر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا تو کیا ہوا. اس سے انسان کے اندر ایک کریج آتی ہے کہ اچھا کر گزرو. کیونکہ بہت دفعہ ہمارے وسوسے صرف اور صرف ایک شیطانی خیال ہی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتے. مثلاً اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو گاڑی نکالتے وقت آپ کو کیا خیال آئے گا؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. آپ روز نکلتے ہیں مثلاً تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا حفاظت کرنے والا، اور یہ بھی سوچا کریں کہ سڑک پر اتنے سارے جو لوگ نکلے ہوئے کہ سب کے ایکسیڈنٹ ہی ہو رہے ہیں؟ نہیں. اور اگر کوئی تقدیر میں ایسی چیز ہے تو فوراً اللہ کی پناہ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کر. اصل میں اس حدیث سے جو بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ ہر حال میں پازیٹو تھنکنگ، انتہائی مایوس کن حالات میں بھی پازیٹو تھنکنگ، اس میں سے بھی خیر کا پہلو نکالنا کہ اس میں بھی خیر ہے، اور اس خیر کو دیکھنے کی کوشش کرنا
اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے. اگلی حدیث پہ آتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا اقبل ابو بکر فلکزنی لکزة شدیدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقد اوجعنی. رواہ البخاری کتاب التفسیر. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میرا ہار بیدا کے مقام پر گر گیا اور ہم اس وقت مدینہ واپس آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھونڈنے کے لیے اونٹ بٹھا دیا، نیچے اترے اور سر میری گود میں رکھ کر سو گئے. اتنے میں ابو بکر آئے. انہوں نے مجھے زور سے کچوکا لگایا اور کہنے لگے ایک ہار کے لیے تو نے سارے لوگوں کو روک دیا. ہر چند کے درد ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں مردے کی طرح ساکت رہی، ہلی بھی نہیں. کتنے سبق ہے نا اس میں. پہلی بات، سقطت قلادۃ لی بالبیدا، بیدا کے مقام پر میرا ہار گر گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں زیور پہننا جائز ہے، خواہ گرنے کا اندیشہ ہو. اور یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زینت اختیار کرتی تھی. ہم میں سے بہت سے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، زیب و زینت بالکل چھوڑ دیتے ہیں. ایک معقول حد کے اندر اپنے وسائل کے مطابق زیب و زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً ناراض نہیں ہوئے کہ تم ہار پہن کے چلی کیوں، نہ پہنتی تو نہ گرتا اور نہ یہ مشکل ہوتی. حالانکہ وہ کوئی پرسنل ٹرپ نہیں تھا کہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے یا خود دونوں جا رہے تھے، وہ پورا لشکر ساتھ تھا اور ان کے رکنے کی وجہ سے سب کو رکنا پڑا، سینکڑوں لوگوں کو ساتھ رکنا پڑا. اس کے باوجود آپ نے ڈانٹا نہیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے خلق عظیم. وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ، ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے، یعنی قریب ہی تھا مدینہ. اگر انسان اپنے شہر یا اپنے گھر میں داخل ہونے کے قریب ہو اور تھوڑی دور پہلے کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا. یعنی ایک ہے نا کہ راستے میں کچھ ہو گیا تو انسان کو ہوتا ہے اچھا پہنچ جائیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو قریب آتے ہوئے شوق بھی بڑھ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تیز کر لیا کرتے تھے. تو اتنے میں ہار گر گیا، سارے لشکر کو روک لیا گیا کہ ہار کی تلاش ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم جائے تو کیا کرنا چاہیے، اسے ڈھونڈنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. نہیں کہ ہاں بس اب گم گیا تو اللہ کے حوالے. قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے زندگی قائم رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا. پھر اس کے بعد فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بٹھا دیا. اونٹ بٹھا دیا کس کام کے لیے؟ ہار تلاش کرنے کے لیے. آپ نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ لوگ کہیں گے اچھا ان کی بیوی نے ہمیں پریشان کیا ہے یا ان کے گھر کی بات باہر نکلے کہ چلو چھوڑو اب اس کو گول کر جاؤ. نہیں، آپ نے اس کو بہت نیچرل وے میں لیا. تو کچھ چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، ان پر امبیرسڈ نہیں ہونا چاہیے، ان پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اٹس پارٹ آف اوور لائف. سب کچھ ہوتا ہے، چیزیں گمتی بھی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، پھٹتی بھی ہیں. لیکن بعض مرد گھر میں کتنے پینک ہو جاتے ہیں اور کتنی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، کتنا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اگر بیوی کے ہاتھ سے یا بچے کے ہاتھ سے کچھ ٹوٹ جائے، کچھ پھٹ جائے، کچھ کٹ جائے، کچھ نقصان ہو جائے. یہاں آپ دیکھیے سکون کا عالم. ٹھیک ہے، ہار ڈھونڈے اور خود حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا، سو گئے. سبحان اللہ. نقصان کے باوجود کوئی ٹینشن نہیں. اور ہمیں تو گمنے کے خطرے سے ہی نیند نہ آئے. ہمیں گما تو ہے ہی کچھ نہیں، صرف ایک خیال ہے کہ کہیں گم جائے گا، تو اسی فکر میں ہمیں نیند نہ آئے رات بھر کے. یہ حیرت انگیز چیز نہیں کہ اتنی جلدی انسان سو جائے نقصان کے باوجود. آپ کی اگر کوئی چیز کھو جائے تو آپ اتنے سکون سے سو سکتی ہیں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اللہ پہ توکل اور تقدیر پر راضی، اسے ایکسپٹ کر لینا. ہاں،
اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اب ان کو بار بار پش کرنا، جلدی ڈھونڈو، یہ کرو وہ کرو، نہیں ٹھیک، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس فراغت ہے آپ ریلیکس کر لیں. فَثَنَا رَأْسَهُ فِي حَجْرِي، تو آپ نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا، راقدن، سوتے ہوئے، یعنی سو گئے آپ رکھ کے، تھکے ہوئے تھے، سفر سے آئے تھے. تو اگر انسان تھکا ہوا ہو اور اس کو ریسٹ کی ضرورت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سو جانا چاہیے. اور ہو سکتا ہے آپ کیلولا کر رہے ہوں، تھوڑی سی نیپ لے رہے ہوں، تو اس میں بھی اگر کوئی گھر میں تھک گیا ہے، بیمار ہے، کوئی لیٹ گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. خصوصاً اگر شوہر یا شوہر کے لیے اگر بیوی آرام کر رہی ہے یا سو رہی ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان غصے میں دروازے پٹکنے شروع کر دے اور ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے دوسرا جاگ جائے اور وہ آرام نہ کر سکے. اور آج کل تو ایک بہت بڑی آفت جو ہے وہ موبائل فونز ہے. یا گھر میں بھی چین نہیں لیتے، کسی وقت آپ کا اپنا کوئی وقت نہیں ہوتا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی سو رہی ہے تو میاں کا فون بج گیا، میاں سو رہے ہیں تو بیوی کا بج گیا، اور پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو یہ بھی درست نہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھروں میں جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ دوسرا میرا خیال نہیں رکھتا، اس کو میری پرواہ نہیں. تو آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے دوسرے کی پرواہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ رات کے وقت اٹھے، حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی کہ آہستہ سے بستر سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر چلے گئے. بیوی کی نیند کو خراب نہیں کیا. جب پتا ہو کہ دوسرا شخص سو رہا ہے تو انسان کو نہ تو لائٹ جلا دینی چاہیے اگر اسے لائٹ سے تکلیف ہو، اور نہ موبائل کھلا چھوڑنا چاہیے، اور نہ میسجنگ کے ٹون کھلی چھوڑنی چاہیے کہ بار بار میسج آ رہے ہیں. اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے تو لوگ ہر وقت پوری دنیا سے کنیکٹڈ رہتے ہیں سوائے اپنے گھر کے. تو اس لیے ان چیزوں سے ہی بگاڑ آتے ہیں، ان چیزوں سے ہی جھگڑے ہوتے ہیں. تو ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو پرواہ ہی نہیں، میرا ہار کھو گیا اور آپ آرام سے سو رہے ہیں. عموماً عورتیں یہی شکوہ شکایت کرتی ہیں، بلکہ وہ خود فیسیلیٹیٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ سو جائیے. اقبل ابو بکر آتے ہیں، فلکزنی، تو کیا کرتے ہیں؟ زور سے کچوکا لگاتے ہیں، جیسے ایسے. انہیں پتا تھا سو رہی. کچوکا یا تو ہاتھ سے ہوتا ہے یا ایسے جیسے فنگر سے یا لکڑی سے، کسی بھی چیز سے. لکزتن شدیدتن، سخت قسم کا کچوکا. ایک مرد کا ہاتھ کتنا سخت ہو سکتا ہے نا. وقالا، اور کہتے ہیں، حبست الناس فی قلادۃ، تم نے لوگوں کو روک رکھا ہے ایک ہار کی وجہ سے. یعنی باپ ہے نا، وہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہے، لیکن شوہر کا طرز عمل آپ دیکھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حلیم اور مشفق انسان تھے، اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا. آج ہم سب سنتوں کی پیروی کرتے ہیں لیکن ان سنتوں کی پیروی بھول چکے ہیں. لیکن کہتی ہیں فبی الموت، مجھے تو ایسا تھا جیسے موت آئی ہوئی ہے. یعنی میں بالکل مردے کی طرح ساکت بیٹھی رہی، ہلی نہیں. کیوں؟ تاکہ نیند ڈسٹرب نہ ہو. ایک موقع پر خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا تھا نا. کون سا موقع تھا وہ؟ غار ثور میں. اب حضرت عائشہ بھی یہی کر رہی ہیں باپ کے نقش قدم پر کہ ہلتی نہیں ہے. کہتی کیوں؟ لمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے. وقد اوجعنی، حالانکہ تحقیق انہوں نے مجھے درد دی تھی. اوجع، وجع کہتے ہیں درد کو، یعنی کہ مجھے درد ہوا تھا. یعنی انہوں نے مجھے ایسا کچوکا مارا کہ جس سے مجھے سخت درد ہوئی، لیکن پھر بھی میں نہیں ہلی. اتنا خیال. تو بعض اوقات ویسے کچوکے نہیں ہوتے لیکن باتوں کے کچوکے بہت سے ہو جاتے ہیں. مثلاً ماں باپ بیٹی کو کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں کہ تمہارا شوہر ایسا ہے، وہ کچھ نہیں کماتا، وہ کچھ نہیں کرتا، اس کی مت سنو. لیکن ایسے موقع پر ایک بیوی کے لیے کیا فرض ہے، کیا کرنا چاہیے کہ اسے ایسے موقع پر ماں باپ کی نہیں سننی چاہیے بلکہ شوہر کا خیال رکھنا چاہیے. اسی سے گھر بنتا ہے. ماں باپ حماقت میں ہمدردی ایسی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بظاہر ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکریفائس کیا کہ سب ڈاکٹر کو روک دیا. پیچھے ریزن تھا ایسی سیکریفائس کرنے والی وائف کہ جو اپنے بھی تکلیف برداشت کرتی ہے اور وہ اس تک، یعنی لیپ میں سر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس ویری ویری کلوز. بالکل. اور وہ ذرا سی تکلیف ہو تو آپ ذرا سا ہلتے تو ہیں ایٹ لیسٹ، لیکن انہوں نے وہ کہتی ہے کہ میں اتنا بھی نہیں ہلی، اتنی برداشت کر گئی.
سی بھی نہیں کی. اندر کوئی سویا, بالکل. دیکھیے کسی کا کھانا, نیند, آرام, جو انسان کی پرسنل ضروریات ہوتی ہیں نا, اگر ان کے اندر کوئی ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے تو ایسا شخص قابل نفرت ہوتا ہے, اس سے کبھی محبت نہیں ہوتی. پھر اس چیز سے ہمیشہ بچے کہ کوئی کھا رہا ہو تو اس کو ڈسٹرب کیا جائے, کوئی پی رہا ہو یا کوئی سو رہا ہو, آرام کر رہا ہو, کوئی پڑھ رہا ہو, تو اٹس ناٹ آل اباؤٹ اس کہ ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے. ریلیشن شپ صرف اس وقت اچھے ہوتے ہیں جب دوسروں کی کیئر کی جائے, دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھا جائے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو صرف اپنی پڑی رہتی ہے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, مجھے کیا تکلیف ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا کس تکلیف میں ہے. تو جس کے نتیجے میں ہر وقت ہی کوئی فتنہ فساد پڑا رہتا ہے. تو جب بھی کسی سے معاملہ کریں اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں کہ میں یہاں پر ہوں تو میں کیا اپنے لیے چاہوں. جی, یہ نیڈ آپ پراپرلی کسی کی فلفل کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی ساس ہے یا آپ کے ہیں, تو ان کے اندر دل میں مارجن پیدا ہوتا ہے. جب ہم غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں, یعنی کہ بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے, اگلے کا دل کھلا ہوتا ہے. بالکل صحیح. یعنی جب آپ کسی کی بنیادی ضروریات پوری کر دیتے نا, کھانا, نیند, کیونکہ یہ ایسی چیزیں جن کے بغیر انسان پاگل ہونے لگتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں سوچتا. اگر کسی کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی تو وہ آپ سے کیا کوپریٹ کرے, اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے تو اس وقت اگر آپ اسے کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں کر پائے گا, کیونکہ ہیومن نیچر میں نہیں ہے نا یہ. تو ہر بات کے کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک موقع ہوتا ہے. اگر اس کے بغیر وہ بات کریں گے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگی اور اس سے الٹا وہ ریئیکشن ہوگا, نقصان دہ ہوگا. نیکسٹ حدیث. عن عائشہ قالت وکان یوم عید یلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين أن تنظري فقالت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. رواه البخاری کتاب الجہاد والسیر. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عید کا دن تھا, حبشی اپنے ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے خود ہی فرمایا کیا تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا, میرا گال آپ کے گال پر تھا اور آپ حبشیوں سے فرما رہے تھے اے بنی ارفدہ اپنا کھیل جاری رکھو. حتیٰ کہ کھیل دیکھتے دیکھتے جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کافی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ. عن عائشہ قالت, حضرت عائشہ کہتی ہیں وکان یوم عید, اور یہ عید کا دن تھا. ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن تھا. یلعب السودان بالدرق والحراب, یلعب کھیل رہے تھے, السودان حبشی سودانی یعنی بلیک حبشی, بالدرق ڈھال کے ساتھ, والحراب اور برچھیوں کے ساتھ, یعنی کچھ جنگی آلات کے ساتھ کھیل کود کر رہے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے. فَإِمَّا سَأَلْتُ, یا تو میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَإِمَّا قَالَ, یا آپ نے خود فرمایا تھا. یعنی مجھے یاد نہیں کہ میں نے فرمائش کی تھی یا آپ نے خود ہی فرما دیا تھا. تشتہین ان تنظری, تم دیکھنا چاہو گی. تشتہین تم اشتہا ہے, خواہش ہے, طلب ہے. ان تنظری کہ تم دیکھو. فقالت نعم, کہنے لگی جی ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں. فاقامنی وراءہ, تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. تو حضرت عائشہ نے کیا کیا, اپنی ٹھوڑی آپ کے کندھے پر رکھ لی اور بالکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی کہ حضرت عائشہ کا گال اور آپ کا گال ساتھ لگ رہا تھا. وَيَقُولُ, اور آپ فرما رہے تھے دونکم یا بنی ارفدہ, اے بنو ارفدہ کھیل جاری رکھو. دونکم یعنی اپنا کام کرتے جاؤ, یہ محاورتن ہے, لفظی ترجمہ نہیں ہے. حتی اذا مللتو, یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی, ملل بوریت کو کہتے ہیں. قال حسبکی, کہا کافی ہے تمہیں, بس اتنا ہی. قلت نعم, میں نے کہا جی ہاں. قال فاذهبی, آپ نے فرمایا اچھا جاؤ تم جا سکتی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسے کھیل جو شریعت کی حدود پامال نہ کرتے ہوں ان کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کا جواز ہے. لیکن ایسا کتنا فریکوینٹلی ہوتا تھا وہاں, ہر ہفتے, ہر روز, ونس ان اے لائف ٹائم, جس سے پتا چلا کہ اس کی رخصت ہے. لیکن اس چیز کو بیس بنا کے اگر کوئی ہر روز ڈرامہ دیکھنے بیٹھ جائے تو از اٹ الاؤڈ؟ نو.
زندگی بیکار کاموں میں نہیں گزاری جا سکتی، یا صرف کھیل کود میں نہیں. اور یہ بھی کوئی ایسا ہی جھوٹا کھیل کود نہیں تھا، بلکہ ایک بامقصد قسم کا کھیل تھا. ان کا سکل تھا، مہارت تھی جو دکھائی جا رہی تھی، اور ان کی وہ مہارت بھی ایک خاص مقصد کے لیے تھی، میننگ فل تھا، پرپز فل. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر وہ جو کہتی ہے نا کہ یا تو آپ نے پوچھا یا میں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پوچھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ جو کھیل ہو رہا ہے کیا میں بھی دیکھ سکتی ہوں، تو آپ نے روکا نہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس کا مطلب ہے کہ ایک کھیل ہو رہا تھا اور آپ اپنی بیوی کو بھولے نہیں، ان سے بھی پوچھا کیا تم بھی شریک ہوگی. اور یہ نہیں کہا کہ یہ کھیل ہو رہا ہے تو میں لازمی ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ بعض مرد حضرات لازماً بیویوں کو ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں جہاں ان کا انٹرسٹ نہیں بھی ہوتا. ہر ایک کو ہاکی کا کھیل دیکھنے، میچ دیکھنے یا کرکٹ میچ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، لیکن بعض مرد کیا چاہتے ہیں کہ بیوی ضرور ہی سارا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے، نہ صرف یہ کہ دیکھے بلکہ تبصرہ بھی کرے اس پر. اس کو کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں. پھر اور اس ٹیم کو بھی سپورٹ کرے جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ دوسری ٹیم کی طرف ہوئی تو وہ ڈینجر میں ہے پھر، اور اگر وہ دوسری جیت گئی تو پھر تو اور بھی فساد ہو سکتا ہے. تو یہاں پر آپ کا کیا انداز ہے دکھانے کا بھی، پوچھنے کا؟ یہ دوسرے کی بھی کوئی چوائس ہوتی ہے. اور اگر حضرت عائشہ نے پوچھ کر اجازت لی تھی یا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ نہیں وہ تو مرد کھیل رہے ہیں اور یہ تم کیا کرو گی، تمہارے اس سے کیا کام؟ نہیں، ٹھیک ہے تم بھی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات جب ان یوزول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہر ایک کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اچھا میں بھی ذرا دیکھوں کیا ہے. پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ دکھایا بلکہ پاس کھڑا کر کے دکھایا، اور پھر جب تھک گئی تو کہا اچھا کوئی بات نہیں جا سکتی ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے اتنے انٹرسٹ کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورتوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں مردوں کے انٹرسٹ. لیکن اب بہت سے چیزوں میں مردوں کو دھکیل دیا گیا جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزوں میں عورتوں کو دھکیل دیا گیا ہے جو ان کے انٹرسٹ کی چیزیں نہیں. تو اس میں ایک دوسرے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہسبینڈ وائف ہر چیز دو سہیلیوں کی طرح اکٹھے کریں. وہ مرد ہے، اللہ نے اس کو مرد بنایا، اس کو مرد کی طرح ڈیل کریں، اسے عورت نہیں بنا لے اپنے ساتھ. تو ہسبینڈ وائف کا تعلق جو ہے وہ فرینڈ سے مختلف ہوتا ہے. وہ فرینڈ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن فرینڈز میں بھی فرق ہوتا ہے. ہر ایک کے ساتھ تعلق کی نوعیت فرق ہوتی ہے، اور اگر ان کا مقام پہچان لیا جائے اور اس کے بعد معاملہ کیا جائے تو زیادہ آسانی ہوتی. کچھ اور آپ نے سیکھا ہو اس سے؟ اس حدیث سے اور بات کیا پتہ چلتی؟ گھر کے افراد اور باہم تعلقات میں ایک بانڈنگ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے جب مل کے کام کیے جائیں کچھ، اور خاص طور پر وہ جو کامن گراؤنڈز پر چیزیں ہوتی ہیں ان کو مل کر کیا جائے. لیکن بعض اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں اتنا شوق نہیں ہوتا تو آپ اس کو اتنے شوق سے نہیں کر پاتے جتنا دوسرا ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرے کو پھر اپنی ایکسپیکٹیشن سے نیچے اتر آنا چاہیے. کوئی بات نہیں، جتنا وہ کر سکتا اتنا ہی ٹھیک. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انسان کہ مجھے کوئی شوق نہیں، مجھے مت مجبور کرو، اور میں یہ نہیں. تھوڑا دوسرے کا دل رکھنے کے لیے انسان شریک ہو بھی جائے اور پھر اس کے بعد رخصت لے لے، کیونکہ کچھ چیزیں مرضی کے خلاف بھی کرنی پڑتی ہیں. تو ایز لانگ ایز وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے اور ان کا جواز نکلتا ہے تو دوسرے کا دل رکھنے کے لیے اگر کر لیا جائے تو اس سے ریلیشن شپ اچھے ہو سکتے ہیں. اب تو خیر جیسے ٹیلی ویژن پہ پہلے تو ایک ہی چینل ہوتا تھا تو مسئلے نہیں اتنے ہوتے تھے، دیکھنا سب نے تو ایک ہی چیز دیکھے نہیں تو بند کر دیں، یا ایک دیکھنا چاہتا تو باقی اٹھ جائیں. اب ذرا کتنے سارے چینلز ہیں، کوئی ایک دیکھنا چاہتا ہے کوئی دوسرا دیکھنا چاہتا ہے، بہت گھروں میں اس پہ بھی لڑائی رہتی ہے. ایک اور اچھی بات یہ کہ عید کا دن جو ہے وہ عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے. ہر روز کھیل کود کا دن نہیں ہوتا، لیکن عید کا دن جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ کھیل کود بھی ہونا چاہیے. السلام علیکم. کینیڈا میں ایک ینگ کپل کو جانتی ہوں، وہ وائف جو ہے وہ انڈیا سے ہے اور ہسبینڈ پاکستان سے. تو جب وہ انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے تو وہ گھر میں بھی چل رہا ہوتا ہے، ٹینشن اتنی کریٹ ہوئی ہوتی ہے. حالانکہ اس وقت انسان ریئلسٹکلی سوچے کہ اس سے نہ انڈیا کو فائدہ نہ پاکستان کو فائدہ ہے. اگر یہ چیزیں کھیل کود کی حد تک یا صرف ایک وقتی طور پر ایک انجوائمنٹ کے لیے ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی پارٹ آف آور لائف کہ اس کی بنیاد پر تعلقات ہی خراب ہو جائیں. اگلی حدیث ہے عن عائشہ قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تبوک او خیبر وفی صحوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة
قالت بناتی ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قلت جناحان قال فرس له جناحان قالت اما سمعت ان لسليمان خيلا لها اجنحه قالت فضحك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى رأيت نواجذه رواہ ابو داود کتاب الادب. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس آئے. میرے گھر کے طاق پر پردہ پڑا ہوا تھا. ہوا چلنے سے پردے کا ایک کونا اڑا اور میری گڑیاں نظر آنے لگی. آپ نے پوچھا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں. آپ نے دیکھا ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے کپڑے کے 2 پر تھے. آپ نے فرمایا اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 2 پر ہیں. آپ نے فرمایا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں؟ حضرت سلیمان کے پاس پروں والے گھوڑے تھے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں دکھائی دینے لگی. اب دیکھیے حدیث کا حصہ. قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تبوک و خیبر. جنگ کے بعد واپس لوٹ رہے. کیسی تھکاوٹ ہوگی اور کتنی بڑی تبدیلی کے بعد واپس آ رہے. غزوہ تبوک کتنی دور کا راستہ تھا اور غزوہ خیبر بھی ایک مشکل غزوہ تھا. حضرت عائشہ ساتھ نہیں گئی. واپس آتے تو پیچھے سے اتنے دن فارغ تھی تو کیا کیا انہوں نے کہ اپنا شغل جاری رکھا. گڑیا شڑیا بنائی, کھیلی. بچے بھی نہیں تھے تو گڑیوں سے دل بہلاتی تھی, بنا کے اپنے طاق میں سجا لی. طاق کا پتہ ہے نا, جیسے کبڈ ہوتی ہے نا اسی طرح اس کے اوپر دروازہ نہیں ہوتا, نیش جس طرح ہوتا ہے نا, جیسے شیلف سی ہوتی ہے. بعض اوقات پہلے زمانے میں لوگ لالٹین وغیرہ رکھنے کے لیے مستقل طور پر گھروں کے اندر وہ بنا دیتے تھے. ہمارے دیوار کے اندر ہی وہ جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی, جیسے اب ہیٹر کے لیے جگہ نہیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہے اندر کو, تو اسی طرح وہ طاقچے سے بنے ہوتے تھے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان کا جو طاقچہ تھا اس کے اوپر کپڑا لٹک رہا تھا. سترن, ستارہ پردے کو کہتے ہیں. فحبت الریح, ہوا چلی. فکشفت ناحیت الستر, تو وہ پردے کا ایک کنارہ ہٹ گیا, اس نے ہٹا دیا, یعنی پردہ اڑا تو وہ نظر آنے لگا اندر سے کچھ. ان بناتن لعائشہ لعبن, بناتن بیٹیوں کو کہتے ہیں, مراد یہاں گڑیاں ہیں. لعبن کھلونے, یعنی کھیلنے کے لیے جو گڑیاں بنائی ہوئی تھی وہ نظر آنے لگی. اس سے پتہ چلتا ہے ایک نہیں زیادہ تھی تعداد میں. فقال ما هذا یا عائشہ, پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانے سے پہلے وہ وہاں نہیں تھی, یا تھی بھی تو کچھ تو پردے کے پیچھے تھی. قالت بناتی, کہنے لگی میری گڑیاں ہیں. ورأى بینہن فرسا, اور گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا بھی نظر آیا. لہو جناحان, جس کے 2 پر تھے. جناح پر کو کہتے ونگ کو. من رقاء, کپڑے کے ٹکڑے کے. رقاء کہتے کپڑے کا چیتھڑا سا. فقال ما هذا الذي يرى وسطهن, کہا یہ کیا ہے جو میں ان کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں. قالت فرس, یعنی کہ گھوڑا ہے. قال وما هذا الذي عليه, پوچھا یہ اس کے اوپر کیا ہے. قلت جناحان, میں نے کہا 2 پر. قال فرس له جناحان, گھوڑا اور اس کے 2 پر, یعنی گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے. قالت اما سمعت, کہنے لگی کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان لسلیمان خیلا لها اجنحہ, کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر بھی تھے. وہ ہوا کے رفتار پہ اڑتے تھے نا 1 مہینے کی مسافت تک, صبح اور پھر واپس شام واپس آ جاتے. ہوائی جہاز تو آج بنے ہیں لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گھوڑوں کی شکل کے ہوائی جہاز دے رکھے تھے, یعنی زمینی سواری کے علاوہ فضائی سفر بھی ہوتا تھا. تو آپ دیکھیے امیجنیشن ان کا کہ اس کو کاپی کر کے گھوڑا بنا کے اور اس کے پر بھی امیجنری بنا لیے. قالت فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, اور اتنا ہنسے کہ حتی رأیت نواجذہ, میں نے آپ کی داڑھیں بھی دیکھی, یعنی کتنے خوش ہوئے اس پر, یعنی آپ کی ذہانت پر حضرت عائشہ کی. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ ان کو گڑیا سے کھیلنے کا شوق تھا, اور یہ شوق صرف شادی کے پہلے دنوں میں نہیں رہا بلکہ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوتا ہے اور تبوک جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوتا ہے. اس وقت ان کی عمر کم از کم 17-18 سال تھی. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہابی ہوتی ہے نا, ہر ایک کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. کسی کو کڑھائی کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کچھ بنانے کا, سینے کا, کچھ آرٹ, کوئی اور ایکٹیویٹی, کوئی گیم. تو ایک نیچرلی ہر شخص کی طبیعت فرق ہوتی. کسی کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے, کسی کو گھر داری کا. تو خصوصاً لڑکیوں کی جو نیچر ہے اس میں گڑیا اور بچے اور یہ ان چیزوں کا زیادہ عام طور پر شوق ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس شوق کو کبھی
برا بھلا نہیں کہا. اگر انہیں پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلونے بنانا پسند نہیں تو کبھی بھی نہ بناتی. حالانکہ امت کی وہ ایسی خاتون ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. ایسا نہیں تھا کہ پڑھنے لکھنے سے ان کا کوئی شغف نہیں تھا، لیکن obviously زندگی میں ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پھر پڑھنے لکھنے کے مواقع نہیں ہوتے. وہاں وہ کوئی کتابیں لکھنے یا ایسا تو کوئی رجحان نہیں تھا اس دور میں، اور تعلیم کی مجالس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے ہوتی تھی. تو ان کے بعد عبادت ہوگی اور کچھ گھر کے کام کاج ہوں گے، کچھ فارغ وقت تھا. تو یہ ان کا ٹیلنٹ تھا، انہوں نے اپنے اس ٹیلنٹ کو استعمال کیا. اب آپ کہہ رہے ہوں گے تو گڑیا بنانا جائز ہے، وہ تو تصویر ہے یا وہ تو بت ہے. تو گڑیا کی طرح کی چیز بنانا منع نہیں ہے. باربیز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بنانی جس میں ہو بہو مشابہت ہے، بلکہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ان کو ایکسٹرا سمارٹ بنا کر ان کے فیچرز کو اتنا ظاہر کیا گیا کہ جو حیا کے دائرے سے بھی باہر ہے. تو گڑیا بنانا اور گڑیا سے کھیلنا، اور خصوصاً جیسے پہلے ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے تو کپڑے سے بناتے تھے، بیچ میں روئی سی ڈال کے، اور پھر دھاگے سے ان کی آنکھیں وانکھیں کڑھائی کر دیتے تھے. تو اگر بالکل ایز اٹ از نہ بھی ہو لیکن ایک شباہت سی ہو، گڑیا جیسی چیز نظر آ رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں کوئی بڑی کوئی چھوٹی، کسی کا رنگ کچھ، کسی کا کچھ، کسی کی چوٹیاں بھی بناتے تھے، کسی کے پھر وہ لہنگا پہناتے تھے اس کو وہ سی کے، اور پھر اس کا دھاگا کھینچ کے تو وہ چنٹیں پڑ جاتی تھی. تو اس میں سلائی کی بھی پریکٹس ہوتی. تو گڑیا بنانا از ناٹ گڑیا بنانا اونلی، اس میں کئی کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے انسان. کپڑے کی کٹنگ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو جوڑ توڑ، اس کی سلائی، اس کے اوپر ستارے ٹانکنا اور اس کے بال بنانا اور دھاگے کے ساتھ ان سب چیزوں کو. تو اس سے ہاتھ سے انسان جب کام کرتا ہے نا، اب تو مونٹیسوری میں یا ویسے بچوں کو بہت سے اسکل سکھانے کے لیے ایسا مٹیریل بنا دیا گیا ہے کہ جس میں بچوں کی ایسی اسکلز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. لیکن پہلے زمانے میں جب ایسی چیزیں نہیں تھی تو گھروں میں ہی بچے کھیل کود کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے برتن گڑیا کے، اور ان کے بیڈنگ اور ان کے صوفاز اور ان کے سارا جہیز تیار ہوتا تھا. اور اس میں اچھا خاصا بچوں کا وقت بھی لگتا تھا اور ان کی مصروفیت بھی ہوتی. جو ہر وقت اسکرین کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بہت قسم کے نقصان بھی ہیں. اور کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ ایک خاتون نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا ٹیلی ویژن بند کر دیا اور اس کو جینیس بنا دیا. یعنی ٹیلی ویژن جو تھا وہ ایک محدود دائرے کے اندر انسان کو رکھتا ہے اور باقی اس کو اپنی سوچ سے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا، نہیں کریٹو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صرف دوسرے کو واچ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، خود اٹھ کے کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف ورچولی وہاں موجود ہے. تو جب بچہ ٹیلی ویژن سے یا اسکرین سے ہٹتا ہے تو پھر وہ عملی زندگی میں جا کے ہاتھ ڈالتا ہے، کچھ بناتا ہے، کچھ توڑتا ہے، کچھ کھیلتا ہے. تو ایک صدیوں سے انسان جس نیچرل انداز میں پلا بڑا ہے اس طریقے پر وہ پلتا بڑھتا ہے، اور ٹالرنس لیول بھی زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان کسی چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ہر چیز مرضی سے نہیں کام کرتی. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ گڑیا خاص انداز سے بنانا چاہے تو ویسے ہی بن جائے. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں کچھ اور بن گیا کچھ، پھر اسے ادھیڑا، پھر بنایا، پھر ادھیڑا، پھر توڑا پھوڑا، پھر نئی چیز لی، پھر اس سے کپڑا مانگ، اس سے لے، درزیوں کے پاس جا، وہاں سے کترن لا. کتنا کچھ ہوتا ہے نا اس میں کہ آپ ایکسپلور بھی کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ رنگ نہیں لگے گا، کاٹن کے ساتھ ریشمی نہیں جڑے گا، اوپر یہ ہوگا، نیچے یہ ہوگا، کتنی چیزیں اس میں آ جاتی. تو یہ سب سیکھنے کے مواقع ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایتی انداز میں صرف گڑیا ہی نہیں بنائی بلکہ گھوڑا بھی بنایا. اور گھوڑے سے مراد بھی یہ نہیں کہ بالکل ہو بہو اس کے ایک ایک نقش اور فیچر ویسے ہی بنایا، بلکہ ایک الگ انداز سے بنایا، بلکہ ایک ایڈوانس لیول پہ بنایا. جیسے اب بچوں کے اندر کریٹیوٹی جب ہوتی ہے تو وہ امیجنیشن بہت تیز ہوتا ہے نا بچپن میں. مجھے یاد ہے کہ ہمارا گھر ہوتا تھا، اس میں مارگلا کے پہاڑ بالکل سامنے نظر آتے تھے کچن سے. تو جس ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے تو میری چھوٹی بیٹی سامنے دیکھتی رہتی تھی. تو جو بریڈ کھاتی تھی اس کو کاٹتی اس انداز سے تھی، کہتی یہ پہاڑ بن گیا، یہ فلاں چیز بن گئی. بادل دیکھا تو اس طرح بریڈ کو کھانا شروع کیا کہ اس سے ایک پیس جو ہے وہ بادل کی شکل میں بن گیا. یعنی بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی. تو اس کریٹیوٹی کو مارنا نہیں چاہیے اور اس پر ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے اور ان کو کرنے دینا چاہیے تاکہ وہ پھر نئی چیزیں بنا سکیں، آگے بڑھ سکیں. تو یہاں بھی حضرت عائشہ کو آپ نے منع نہیں کیا، اور ایسی گڑیاں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. منع کیا ہے؟ مجسمے بنانا اور ہو بہو چیز تیار کرنا.
یا پھر اس کی تعظیم اور اکرام کرنا کہ اس کو عبادت کے درجے پر رکھنا یا تعظیم اور یعنی کہ شخصیت پرستی اور بت پرستی کے درجے پر لے جانا اس کو، وہ چیزیں منع ہے۔ گڑیا تو نیچے ہاتھوں میں رول رہی ہیں، ادھر ہو رہی ہیں ادھر ہو رہی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ بولیے۔ ہاں، زیادہ مسکراتے تھے لیکن یہ تو نہیں کہ کبھی ہنسے نہیں تھے، یہ کئی دفعہ آتا ہے کہ آپ ہنسے بھی تھے، تو کبھی کبھار ہنسنے میں کوئی حرج نہیں، ہر وقت کہہ کے لگانے سے یا کثرت سے کہہ کے لگانے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ شابش کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حاضر جوابی کا پتہ چلتا ہے کہ ہر سوال کا جواب فوراً دے رہی تھی جی، یعنی جو انہوں نے پڑھا تھا اس کو عملی شکل بھی دی۔ اور شابش، ویری گڈ پوائنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے شوہر تھے کہ جب حضرت خدیجہ جو ان سے عمر میں بڑی تھی ان کو کتنا خوش رکھا، اور پھر جو حضرت عائشہ عمر میں بہت چھوٹی تھی ان کا کتنا خیال رکھا۔ آج کے دور میں بھی بعض اوقات ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں جس میں بہت زیادہ ایج ڈفرنس ہوتا ہے، لیکن عموماً لوگ جو ہے صرف کمپلینٹس ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ نبھانا نہیں آتا۔ تو اگر نبھانا آ جائے کوئی بھی تعلق تو عمر کا فرق میٹر نہیں کرتا، اصل چیز ہے دلوں کا جڑنا۔ اگر شوہر ملک سے باہر ہیں یا گھر سے باہر ہیں یا کام پر ہیں یا ڈیوٹی پر ہیں، جاب پر ہیں، آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کے نیبر بھی مسلم نہیں ہیں یا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے آس پاس، تو بجائے اس کے کہ آپ بور ہوں اور پریشان ہوں، آپ دیکھیں کہ آپ کون سی ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ کا دل بھی بہلے اور آپ اس وقت کو ایک پروڈکٹیو طریقے سے استعمال کریں۔ شاباش، ویری گڈ۔ ہیلدی گیمز جو ہے نا یہ دے میک اس کریٹو اور ہم اس سے ریلیکس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پچھلی حدیث میں بھی گیمز کا ذکر ہے، اس میں بھی گیمز کا ذکر ہے۔ تو گیمز جو ہے یہ کھیل کود جو ہے وہ زندگی کا ایک حصہ ہے اگر اعتدال میں ہو، یہ نہ ہو کہ ساری زندگی کھیل بن جائے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن الي فيلعبن معي رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری بہت سی سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، تو آپ انہیں تلاش کر کے میرے پاس بھیجتے، پھر وہ میرے ساتھ کھیلتی۔ کنت العب بالبنات، میں گڑیوں سے کھیلتی تھی، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وکان لی صواحب، اور میری ساتھیاں تھیں یعنی میری دوستیں تھیں، سہیلیاں تھیں، صواحب۔ یلعبن معی، وہ میرے ساتھ مل کے کھیلتی تھی، یعنی کھیل اکیلے بھی نہیں کھیلے جاتے، کھیلنے کے لیے کوئی اور ساتھ ہونا چاہیے تبھی مزہ آتا ہے۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، یتقمعن منہ، تو وہ چھپ جاتی ہیں آپ سے شرما کر۔ آپ ان کو بھی کس طرح مانوس کرتے، فیسربہن الی، آپ انہیں میرے پاس بھیجتے کہ نہیں چھپنے کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا تو گھر تھا، کوئی کپڑے کے پیچھے چھپ جاتی ہوگی یا کہیں ادھر ادھر، تو آپ ان کو کہتے کہ نہیں چھپو نہیں، جاؤ کھیلو، پھر وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کی جو ہابیز ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کی دلچسپی کی چیزوں سے دلچسپی رکھنی چاہیے۔ یعنی ہمارا دین ایسا خشک دین نہیں ہے کہ جس میں انسان کے قلب یا انسان کے جذبات کی تسکین کا کوئی سامان نہ رکھا گیا ہو۔ یہ جذبات اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھے نا کہ اس کو کھیل کود میں دلچسپی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یا رب، جن چیزوں میں تو نے ہمارے لیے اٹریکشن رکھی ہے ان کی طرف مائل ہونا تیری طرف سے، یعنی تو نے ہمارے اندر رکھا اس لیے ہم اس میں رہ نہیں سکتے، مجبور ہیں ہم، ہاں ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں تیرے حق میں ہی استعمال کریں۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گڑیا دیکھیں، اگر آپ کو گڑیوں کا شوق ہے تو آپ نے شوق اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، تو ہر ایک کے اندر ایک شوق ہوتا ہے نا، تو وہ کام کرنا چاہتا ہے، اب اس سے باز نہیں رہ سکتا، لیکن اس شوق کو ایک حد کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رکھنا ضروری ہے، ناجائز نہ ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.